جو صحافی ہے عمران ریاض خان، اس کو بھی شاید کل جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. آج اس کی پکچر بھی آئی ہے کہ اس کو کیسے زنجیروں میں جکڑ کے کورٹ میں لایا گیا ہے. سینئر ہے میرے پریزیڈنٹ ہیں سر. بات یہ سر کہ عوام کی تشفی کے لیے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا، تو میرا خیال یہ ہے سر کہ بہتر یہ ہوگا کہ مشتاق صاحب اپنے سینئر دوستوں سے، اپنی پارٹی کے وکلاء سے بھی جو ہے مشورہ کریں، لیکن جب تک وہ اس نتیجے پہ پہنچے، ان کو یقینی طور پہ، میں بھی ان کا دوست کلیگ ہوں، بتا رہا ہوں کہ قانون کو سپریم کورٹ نے نہیں چھیڑا. ایک مخصوص مقدمے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر یہ بات کرتی ہے، پیرا 2 میں نے آپ کے سامنے فیصلے کا پڑھ دیا. اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ 290 جو ہے 5C نہیں لگتی، اور اس کی تفتیش کے بھی وہ طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا، لہٰذا ان حالات میں ہم ملزم کو ضمانت دیتے ہیں. تو خدا را ایک کنسٹیٹیوشنل ادارہ، اس کے لیے ہم ابہام پیدا نہ کریں، اس ملک کے اداروں کو ہم کام کرنے دیں. خدا را میرا وطن عزیز، یہاں تو حالت یہ ہے سر کہ مختلف لوگ اس کو ڈیریل کرنے کے لیے پہلے کبھی کہتے تھے کہ آپ یہی خط لکھ دیں وزرائے قوانین، اور تاکہ ملک جو ہے کی معیشت جو ہے ڈیریل ہو جائے. اب بات یہ ہے کہ اب دوبارہ اس قسم کے خط IMF کو لکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ملک جو ہے مختلف مسائل کے دلدل میں دھنستا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کسی قسم کی کوئی اپنی نان پروفیشنلزم کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، جب تک ہمیں تعین نہ ہو، تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہماری لینڈ جسٹس کمیٹی میں بھی بھیجیں، تاکہ سارے دوست بیٹھ کر اس کو مزید سمجھ لیں. الحمدللہ مشتاق صاحب کے میں ساتھ ہوں، میں مشتاق صاحب کا میں وکیل بھی بنوں گا اگر ایسی کو بات ہوگی. یقینی طور پہ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ایک جگہ کھڑے ہوں گے. اگر کچھ آپ کریں گے اس فیصلے میں، اگر آپ کو کوئی بات سے کم نظر آئے تو جائے. میں یقین کے ساتھ مشتاق صاحب کو کہتا ہوں کہ قانون کو نہیں چھیڑا گیا، مخصوص مقدمے کے حالات کے مطابق ایک آبزرویشن ہے. تھینک یو سر. تھینک یو جی سینیٹر مولوی فیض محمد صاحب. جی سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. پبلک امپورٹنس پہ بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل اسی پہ. ہاں پلیز پبلک امپورٹنس پہ، ٹائم شارٹ ہے تھوڑا پلیز. ہاں بس وہ 10 منٹ تو سب نے بات کی ہے. نہیں وہ مولانا صاحب نے تفصیل بتائی. ہاں اچھا چیئرمین صاحب، 2 دن پہلے ایک کمیٹی بنی ہے کہ بھئی 2024 کے جو الیکشن ہے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا. ابھی مجھے پتا نہیں، شاید اس کے پاداش میں جو صحافی ہے عمران ریاض خان، اس کو بھی شاید کل جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. آج اس کی پکچر بھی آئی ہے کہ اس کو کیسے زنجیروں میں جکڑ کے کورٹ میں لایا گیا ہے. امینڈ کر دیں. تو عدالت نے یہ کہا کہ حضور پہلی بات تو FIR تھے 295C نہیں بنتا، 298 نہیں بنتا، 295A نہیں بنتا، 298B نہیں بنتا. تو اس کے بعد ایک آدمی فلاں جرم میں، جبکہ وہ جرم جو ہے 2019 میں ہوا، امینڈمنٹ 2021 میں، تو عدالت نے کہا اتنے عرصے سے ہے، تو لہٰذا یہ ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں. صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کو اس فیصلے میں قطعی طور پہ نہیں چھیڑا گیا، ایک مخصوص مقدمے کے حالات کے مطابق کہا گیا. تو میری خالی استدعا یہ ہے کہ میں خود الحمدللہ ایک مسلمان ہوں، جمعے کا دن ہے، حافظ قرآن کا بیٹا ہوں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا، اس ایوان کے ساتھ جلتا. میں خود کہہ رہا ہوں مشتاق صاحب کے جذبات اور باقی لوگوں کے جذبات قابل تحسین ہے، اور ہر مسلمان کے یہی جذبات ہوں گے، بالکل ہونے چاہیے. اگر کوئی کمی بیشی ہے کورٹ جانا چاہیے. لیکن سر ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ کہوں گا الحمدللہ وہ چیف جسٹس جس نے قرآن پاک کی اتنی ہماری آیات کا انہوں نے تذکرہ کیا، انہوں نے باقاعدہ عوام لائن کراس نہ کریں پلیز. مرتضی صاحب. میرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. صدق اللہ علیہ. جناب چیئرمین، اسلام کے اندر عقائد، اعمال، اخلاق 3 چیزیں ہوتی ہیں.
عقائد یہ ہے کہ دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے ہیں وہ برحق ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن، جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں وہ برحق ہیں۔ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر میدان محشر ہے، پھر جنت اور جہنم ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرے، یہ ہیں عقائد۔ اعمال